الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنا علما. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے اور کل ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں؟ جنت کے بارے میں، کہ ان کے لیے ہوگا اس میں جو بھی وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ آپ کے رب کے ذمہ ہے، وعدہ قابل درخواست. ٹھیک ہے، یعنی جس کا وعدہ اللہ نے کیا. بیٹا قرآن اوپر رکھ دیجئے، آپ اوپر رکھ دیجئے، شاباش، آرام سے بیٹھ جائیے. تو اس کی تفصیل ہم نے کل پڑھی تھی. آج انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اب اللہ فرما رہے ہیں، اور جس دن وہ اللہ اکٹھا کرے گا انہیں اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کہے گا ان سے، کیا تم نے ہی گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے راہ حق سے؟ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ اکٹھا کرے گا انہیں، وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن، یوم الحسرت. ٹھیک ہے، جس دن سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اب اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کہے گا ان سے، کیا تم نے ہی گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے؟ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ عبادت کا کیا مطلب ہے یہاں پہ. صرف عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے یہاں پہ کہ ان کو سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، عبادت ہر وہ چیز عبادت میں شامل ہے جو کوئی عقیدہ رکھے کسی سے. مثلا ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ بت جو ہے ان کے بنے ہوئے جو ہیں، جو بھی بت ہیں، وہ ان کو روزگار دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، سب کچھ، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے اور شرک ٹھہراتے تھے. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آتش پرست، ستارہ پرست لوگ دنیا میں. ٹھیک ہے، پھر ہمارے معاشرے میں مسلمان، وہ لوگ مسلمان جو اللہ کے سوا کسی اور سے عقیدہ رکھتے ہیں، کسی اور سے رکھتے ہیں کہ یار فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں فقیر یہ ہمیں صحت دے سکتا ہے، یہ ہماری کوئی پریشانی دور کر سکتا ہے. یہ بھی عبادت میں آتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا، کیونکہ عبادت کرنے کا حق اللہ کی یہی ہے کہ اپنا عقیدہ بھی انسان صحیح کرے. یہ حق ہے. اگر عقیدہ خراب ہوگا تو سب کچھ خراب ہے. کتنے ہی ایسے لوگ قیامت والے دن لائے جائیں گے کہ جن کی نیکیاں لوگ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اتنے پہاڑ کے پہاڑ ان کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، ہم ان کو دھواں بنا کر اڑا دیں گے جیسے روئی کے ذرات، رائی کے. کیوں؟ کہ شرک کی آمیزش ہوگی. شرک جو ہے نا وہ بالکل بھی اللہ کو پسند نہیں. پھر اللہ ان سے پوچھے گا. کن سے پوچھے گا؟ اللہ ان سے پوچھے گا جن کی وہ عبادت کرتے تھے. ان سے نہیں پوچھے گا جو اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرا رہے. ابھی اللہ ان سے بات نہیں کر رہا. ابھی اللہ ان سے پوچھ رہے جن کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے انبیاؤں کے مجسمے بنائے، ولیوں کے مجسمے بنائے. ٹھیک ہے، ولیوں کی عبادت کرتے تھے، جس کی بھی عبادت کرتے تھے. اللہ سب کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر کے پوچھے گا،
سب کو جمع کر کے اللہ پوچھے گا کیا تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ تمہاری عبادت کریں؟ تم اس بات کو تھوڑا سا سمجھو، یہ تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو. یہاں پر قرآن کا انداز بیاں، جس کو کہتے ہیں علم بلاغت، جو بہت ضروری ہے سیکھنا قرآن کے لیے. اس بات سے اندازہ کرو کہ ایک کلاس، ٹھیک ہے، ایک کلاس میں ٹیچر آتی ہے اور سب سے فیوریٹ جو بچہ ہے اس کلاس کا، ٹیچر کا سب سے قابل بچہ، فرسٹ آنے والا بچہ، سب سے زیادہ ٹیچر اس کی تعریف جس کی کرتی ہیں، ہر وقت کام بھی پورا رکھتا ہے، سب کچھ. ٹیچر آتے ہی اس بچے کو کھڑا کرے اور پوچھے کل میں نے یہ یاد کرنے کے لیے دیا تھا، تم نے یاد کیا؟ وہ کہے کہ نہیں ٹیچر، میرے ساتھ یہ تھا مسئلہ، وہ تھا، میں بھول گیا فلاں. ٹیچر اس سے غصے سے کہے کیوں نہیں کیا، جواب دو. جب ٹیچر چیخ کے بولے گی اس سے، تو جو کلاس کے نکمے بچے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ یار یہ تو ٹیچر کا فیوریٹ بچہ ہے، اس کے ساتھ ٹیچر یہ کر رہی ہیں، تو ہم تو کس کھیت کی مولیاں، ہمارا تو کیا برا حال کریں گی اب ٹیچر. تو سوچو جب اللہ تعالیٰ ان انبیاؤں سے، ان ولیوں سے، ان بزرگوں سے پوچھے گا کیا تم لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو یہ تمہاری عبادت کریں، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے اس راہ سے؟ اللہ کہے گا کیا تم لوگوں نے ان کو کہا تھا، یا یہ خود بھٹک گئے تھے اس راہ سے کہ میری عبادت چھوڑ کے تمہاری عبادت کری؟ تو اب آگے ان کا جواب سنو کہ وہ کیا جواب دیں گے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. اب وہ کہیں گے تو پاک ہے، نہیں تھا لائق ہمارے کہ یہ ہم بنائے سوائے تیرے کوئی کارساز. وہ کہیں گے سب سے پہلے تو کہ اللہ تو پاک ہے، ہر چیز سے، ہر شرک سے تو پاک ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لائق یہ نہیں تھا کہ ہم بنائے تیرے سوا کوئی کارساز، یعنی ہمارے اندر یہ ہمت نہیں تھی، ہم یہ نہیں کر سکے کہ تجھے چھوڑ کے ہم کوئی کارساز بنائے اپنا. اور لیکن تو نے فائدہ دیا ان کو زندگی کا، اور ان کے باپ دادا کو بھی، یہاں تک کہ وہ بھول گئے ذکر تیرا اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی. اب وہ کہیں گے جتنے بھی انبیاء ہیں یا جو جن کے ذمے اللہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے کہ اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں شریک ٹھہراتے تیرا، ہمارے اندر یہ جرت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا چھوڑ کر کسی کو کارساز بنا لیں. یہ دنیا میں اپنی نوکریوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے ان کے ماڈل میں، ان کے گھر کی رینوویشن میں، باہر فیملی ٹور، فلاں ڈھمکانا، وزٹ، یہ وہ، نیا ماڈل، نیا گھر، نیا بنگلہ، بینک بیلنس، فلاں، اس چیز میں لگ گئے یہ لوگ، اور یہ بھٹک گئے راہ سے. یہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اس میں کافر مشرک کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یا مسلمانوں میں بھی کوئی شرک کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی بھٹک جائے گا تو اس سے بھی سوال کیا جائے گا. یہی سوال جبھی تو دنیا، کتنا میں نے تمہیں بتایا دنیا کے بارے میں کہ فتنہ ہے، دنیا جو ہے وہ اس کی زندگی، ہر طرف فتنے ہی فتنے، کہ جو انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے جو آدمی دیکھے گا بھی اس کو کھینچ لیں گے. دیکھ لو موبائل، یوٹیوب، ٹک ٹاک، یہ سب کیا ہے، انسٹاگرام اور فیس بک اور جو بھی ہے، کہ آدمی دیکھتا ہے، ایک دفعہ دیکھتا چلا جاتا ہے کہ یار یہ کیا، ارے یہ کیا کیا، یہ اس نے کیا شیئر کیا ہے. یہ فتنے نہیں ہے کیا؟ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ آئیں گے فتنے، ایک سے ایک گاڑیوں کے ماڈل، ایک سے ایک گھروں کی رینوویشن، ایک سے ایک کچن کے سٹائل، ایک سے ایک کھانے. کتنی آمدنی ہو رہی ہے کروڑوں اربوں روپے میں ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ، صرف کھانے بنانے کی ترکیبوں پہ.
کہ عورتیں وہ ترکیبیں سیکھ رہی ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کھانا بنائیں. فاستبقوا الخیرات، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے قیامت والے دن جس کے نام اعمال میں زیادہ استغفار پائی جائے گی. نمازوں میں، تہجدوں میں، قرآن پڑھنے میں یہ سبقت کرو. یہاں سبقت کس چیز میں ہو رہی ہے؟ فلاں ایک نئی چیز بنائی ہے، فلاں فرینچ یہ بنایا ہے، فلاں قسم کا پیزا بنایا ہے، فلاں قسم کی یہ ڈش بنائی ہے، فلاں قسم کی یہ رائس ایسے سٹائلش بنائے ہیں. اس میں سبقت کر رہی ہیں ہماری عورتیں. یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی باجرے کی روٹی کھائی ہے، وہ بھی موٹی. اتنی موٹی روٹی کھاتے تھے وہ کہ وہ ایک نوالا ہمارے پیٹ ہضم نہیں کر سکتے. ساری زندگی 10 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے. 10 لاکھ مربع میل اس پاکستان سے بھی کئی گنا بڑا ہوتا ہے. اتنا بڑا پاکستان بھی نہیں ہے. اور اس وقت ٹیلی فون اور یہ انٹرنیٹ یہ سسٹم نہیں تھا کہ فون کر دیا ماں تم دیکھ لو، ماں تم دیکھ لو. گھوڑوں پہ جاتے تھے، گلی گلی گھومتے تھے، ہر ایک کی خیر خبر لیتے تھے. ایسے ہی اللہ نے ان کو صحابہ کرام کو نہیں چنا تھا. ہم مقابلے کس چیز میں کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کس چیز کا مقابلہ کرنے کو کہہ رہا ہے اور ہم مقابلے کس چیز کے کر رہے ہیں؟ کھانے کی ترکیبوں کے، اسٹائلش کپڑے، اس کا یہ ٹراؤزر ہو، اس کا یہ کنٹراسٹ ہو، اس کی یہ میچنگ ہو، اس کی جویلری ایسی ہو، اس کا دوپٹہ ایسا ہو، اسکارف ایسا ہو. اب یہ فتنہ جو ہے آہستہ آہستہ کرتے کرتے عورت کے برقعے اور عبائے تک آ گیا کہ عبائے کے اسٹائل دیکھو کیسے کیسے مارکیٹ میں آ گئے، چمکتے دھمکتے بھڑکیلے، کیا اس پہ ڈیزائن نقش و نگار اور کیا کیا اس پہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. پھر اسی طریقے سے اسکارف. ہم مقابلہ کس چیز میں کر رہے ہیں؟ ہمیں قرآن کس چیز میں مقابلہ کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ نیکیوں میں سبقت کرنے کو. اور ہمارے مقابلے بازی میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ میں بھی لیڈیز کی بات کروں گا، میں بھی جینٹس کی طرف نہیں آ رہا ہوں کیونکہ جینٹس پہ تو بہت کچھ میں بولتا رہتا ہوں. گاڑیاں، بزنس، کاروبار، دکانیں، بہت ساری چیزیں بولتا ہے. میں تو ابھی بات کر رہا ہوں لیڈیز کی کہ ہم مقابلے کس چیز میں کر رہے ہیں. ایسا میک اپ کرو کہ اپنی عمر سے 10 سال کم نظر آؤ. ہم اس چیز کے مقابلے کر رہے ہیں. ایسا بالوں میں شیڈ لگاؤ کہ زبردست لوگ تعریف کریں. ایسے کلر کا شیڈ ہونا چاہیے، فلاں کمپنی کا فلاں کلر ہونا چاہیے. ہمارے مقابلے بازی کہاں ہے؟ یہ مسلمان عورتوں کو زیب نہیں دیتا. اٹھا کے پڑھو صحابیات کی زندگیاں کہ صحابہ کرام نے، ان کی بیویوں نے کس طریقے سے اپنی اپنی زندگیاں گزاری. ہم نے اپنی ساری زندگی ہم جو بھاگ دوڑ کرتے رہے وہ اپنی دنیا بنانے کے خاطر، اور ایک دن اس جسم کو زمین کے اندر چلے جانا ہے اور اس میں جو روح نکلنی ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے. اور پھر قیامت والے دن اسی جسم کو اٹھایا جائے گا. پھر ہمیں خوبصورت اپنے دلوں کو بنانا چاہیے، ہمیں خوبصورت اپنے کردار کو بنانا چاہیے، ہمیں خوبصورت اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنے ملنے جلنے کو، اس کو بنانا چاہیے. ہم خوبصورت کس کو بنا رہے ہیں؟ اندر سے کھوکھلے ہیں ہم لوگ. آج جو ہیں ہم اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، بالکل کھوکھلے. سب سے پہلے تم دیکھ لو کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ نیا لیٹسٹ موبائل، کپڑے بہترین قسم کی آؤٹنگ، ڈنر یا لنچ باہر. اور زیادہ پیسہ آ جائے تو گاڑی کے ماڈل چینج اور گھر چینج، رینوویشن کر کے بہترین قسم کے گھر. ٹھیک ہے، اسلام منع نہیں کرتا اچھا گھر لینے کو، اچھا پہننے کو، اچھا کھانے کو منع نہیں کرتا. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہاں معاملہ یہ ہے دوسرے کو نیچا دکھا کر، تم نے کس برانڈ کا لیا؟ میں نے فلاں کا لیا، میں نے تو فلاں برانڈ کا لیا ہے. وہ تو بہت اچھا برانڈ ہے. لاہور میں کم ہارٹن کافی کا ایک برانڈ آیا ہے جو چھوٹا برانڈ ہے، کوئی بہت بڑا برانڈ نہیں ہے.
ہے انٹرنیشنل برانڈ، بہت چھوٹا برانچ ہے، پہلی برانچ انہوں نے لاہور میں کھولی اور پہلے دن کی سیل ان کی پوری دنیا کی سیل سے سب سے زیادہ تھی. 2-2 3-3 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی، اور کس کی؟ سارے کے سارے بڑے لوگ، چھوٹے لوگ نہیں، سب بڑے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے ہوئے تھے، گاڑیاں پارک کر کے اور لائن سے لگاتار کھڑے ہوئے تھے. 1000 1500 2,000 لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. یہ مقابلے بازی ہو رہی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے فخر کر سکیں. ہم اپنے مقابلے تو دیکھیں کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، فاستبقوا الخیرات، کہ مقابلے کرو ذکر و اذکار میں، نمازوں میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، قرآن پڑھنے میں. چونکہ ہم ایک ورچوئل زندگی میں رہ رہے ہیں، ہم ورچوئل بنتے جا رہے ہیں. کوئی بیمار ہوا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا، فیس بک پہ لگایا، اس پہ وہ کمنٹس بھی نہیں، اب تو وہ آ گئے، ایموجیز آ گئے، ٹیگ آ گئے، اب تو وہ بھیج دیتے ہیں اسٹیکر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے اسٹیکر بھیج دیتے ہیں. مریض کی عیادت کا کتنا ثواب ہے، یہ سارے کام فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ہو رہے ہیں. اچھا اس نے ہماری تصویر کو لائک نہیں کیا، ہم بھی اس کی تصویر کو لائک نہیں کریں گے. ہم ورچوئل زندگی میں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہمیں ہٹایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ہمارے اس ٹریک سے جو ہمیں قرآن اور حدیث دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنر تھے تو ایک قبیلے کے لوگ ان کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ ایک دریا ہے، اس کا پانی جو ہے سال میں ایک دفعہ بالکل خشک ہونے لگتا ہے، اور بالکل وہ خشک ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک لڑکی کی بلی دینی پڑتی ہے، ہمیں ایک لڑکی کو دریا میں ڈالنا پڑتا ہے اور پھر جا کے دریا دوبارہ بہنے لگتا ہے. یعنی ایک لڑکی کو ہمیں ڈالنا پڑتا ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے. اس طرح تو ہماری اولادیں مر رہی ہیں اور اس کے بغیر وہ نہیں بہتا. سال میں ایک دن وہ ایسا کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب وہ ایسا کرے تو مجھے بتانا. دوبارہ دریا خشک ہونا شروع ہوا، وہ آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. سندن علماء کرام کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، لیکن چونکہ محدثین اس کو حدیث کی کتابوں میں لائے ہیں اور اس سے ہمارے عمل کا تعلق نہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کو لے کر آئے. وہ گئے وہاں دریا کے ساتھ پہنچے اور انہوں نے ایک پرچے میں لکھا، دریا خشک ہو رہا تھا، عمر فاروق نے ایک پرچے پہ لکھا کاغذ پہ کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اپنا بہنا تو بند نہیں کر، اللہ کے حکم سے جاری ہو جا اور لوگوں کو فائدہ پہنچا، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو کچھ بھی کر، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. یہ لکھا اور دریا میں ڈال دیا، دریا کا پانی دوبارہ بھر گیا. اور پھر لوگ کہتے ہیں پوری زندگی ختم نہیں ہوا ہماری وہ پانی، اور کبھی ہم نے کسی لڑکی کو اس میں نہیں ڈالا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں دیے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ہیں کیا. سگے بھائیوں سے، سگی بہنوں سے ہم حسد کر رہے ہیں، فلاں کے گھر یہ آ گیا، ہمارے گھر یہ نہیں آیا، فلاں کا اتنا پیسہ آیا کیسے اس کے پاس. کسی نے اگر کوئی نئی ساڑی لے لی، نئے کپڑے لے لیے، نیا زیور بنا لیا، نیا ماڈل کی کار لے لی، تو سب سے پہلے جو رشتہ داروں میں بات ہوتی ہے اس کے پاس آ کہاں سے رہا ہے، اس کے پاس کون سے پیڑ لگے پیسے کے. ہم کس چیز میں مقابلہ کر رہے ہیں. ایک مقابلہ ہونا ہے قیامت والے دن، اور وہ ہونا ہے اعمال کا مقابلہ، اور ہم اس میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، سانسیں باقی ہیں. اس مقابلے میں شامل ہو جاؤ جس کا رزلٹ آخرت میں آنا ہے. اگر ہم اس مقابلے سے نکل گئے تو پھر ہم کبھی واپس نہیں آ سکتے، اور نہ کبھی وہ لوگ واپس آئیں گے جو ان مقابلوں میں جیت گئے. ہم تو بہت پیچھے ہیں، ہم تو اس ریس میں بہت پیچھے ہیں. جو ان مقابلوں میں سبقت لے گئے وہ لوگ دنیا میں اب نہیں آئیں گے.
ایک ایک کا کیا نام لوں میں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ جن سے راضی ہوا، فرعون کی بیوی، پھر خلیفہ ہارون الرشید زبیدہ، ان کی بیگم زبیدہ، نہر زبیدہ جس نے بنوائی. یہ ایسی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں. ان سے اور اوپر اگر چلے جاؤ صحابیات میں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کو سلام بھیجا تھا. یہ اعزاز پوری دنیا کی عورتوں میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے سلام بھیجا تھا. سوچو اللہ جس پر سلامتی بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنی دوسری بیویوں سے، ختیجہ ختیجہ تھی. دوسری بیویوں نے کہا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اتنا ختیجہ ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ چلی گئی تھی دنیا سے، انتقال ہو چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ ختیجہ تھی، اس جیسی بیوی کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ نے بہت اعزاز دیا، اولادیں بھی ان سے ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو اللہ کی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.